بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مشتبہ کے آقا مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، یوں ہی ہمیں جنت میں آنا اور جنت کے پھل کھانا نصیب فرماتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے جانا ہو برزخ کے مقام پر، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ذاکرین میں شامل فرما دے، ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا وتیرہ ایسا ہے، طریقہ کار ایسا ہے، جو جن کا طرز طریق یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، صبح شام اسے پکارتے ہیں، کسی لالچ پر مبنی۔ کن لوگوں کی فہرست میں ہمیں شامل فرمائے؟ ان لوگوں کی جو اسے پکارتے ہیں مگر کسی لالچ پر مبنی، ان کی پکار کسی لالچ پر مبنی
نہیں ہے، وہ تو بس فقط اس کے مکھڑے کے طلبگار ہے۔ اور جو بندہ جس شے کا طلبگار ہوتا ہے، یاد رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے مکھڑے کا طلبگار ہو، جس کے قلب و باطن کے اندر اس کی شوق لقاء کا دیا جلتا ہو، چنگاری سلگتی ہو اور سلگتی سلگتی ایک بامڑ بن جائے، جس کی زندگی اس حال میں بیت جائے اور ایسے حال میں زندگی گزار کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو بولو اس کی زندگی کی کوشش کیا تھی؟ اس کی لقاء، اس کے مکھڑے کا طلبگار تھا نا، تو فرمایا اس سے وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا تھا۔ تو میں نے یہ جو کہا کہ ہمیں ان کی فہرست میں شامل فرما اور جنہیں تیری لقاء نصیب ہے، جو تیرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، بس تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، ہمارا شمار بھی ان کے اندر فرما دے، تاکہ جب تو ان کو ملے تو ہمیں بھی مل جائے، ان کے وسیلے سے تیری لقاء ہمیں بھی نصیب ہو جائے، تیرے دیدار کی مجلس ہم پر بھی طاری ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جنتی جسے جنت عطا کر دی گئی، خواہ وہ ادنا ہی درجے کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا جنت میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ جو جنت میں داخل ہو گیا، خواہ ادنا درجے کا ہو، بس اسے اس کے دیدار کی مجلس نصیب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مقام، ایک وقت خاص ایسا آتا ہے جس لمحے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مجلس منعقد ہوگی۔ اسے سمجھنے کے واسطے عرف عام میں لاتے ہوئے یوں سمجھ لیں جیسے آج جمعہ ہے، ہم سارے مل کر بیٹھ کر ایک جماعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو ایک دن مقرر کر دیا ہفتے کے اندر، بس اسے یوں سمجھ لیں کہ اسی طرح ایک وقت مقرر ہوگا۔ اب اس کی اور گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ وقت مقرر کب ہوگا وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ جو شخص ہفتہ وار اللہ کو یاد کرتا ہوگا اسے ہفتہ وار ہی نصیب ہوگا، جو شخص روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہوگا، فرمایا اس کے، یہ تصوف کے باب کی بات بتا رہا ہوں، اسے ہر روز اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جس کا حال ایسا گزرا ہو کہ وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتا ہو، تو فرمایا ایسی زندگی گزارنے والا ہر لمحہ اللہ کو دیکھے گا۔ یہ اپنے اپنے مرتبے ہیں، اور ہر شخص اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ادنا ہو یا اعلیٰ ہو اسے دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بڑی لطیف بات، ادنا بھی کہہ دیا، اعلیٰ بھی کہہ دیا، اور پھر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ وہاں کوئی شخص کسی سے ادنا نہیں ہوگا۔ جنت میں بولیے مرتبے بھی ہیں، اور ہر شخص اپنے اپنے مرتبے کے مطابق داخل بھی کیا جائے گا، اس کے ساتھ میزبانی اس کے مرتبے کے مطابق کی جائے گی، اس کے ظرف کے مطابق کی جائے گی۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ کوئی کسی سے ادنا نہیں ہوگا۔ تو وہ اس بات کا کیا راز ہے وہ اسے آگے جا کر اس کے اوپر بھی توجہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور وہ دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مجلس منعقد کی جائے گی۔ جب اللہ کے دیدار کی مجلس منعقد ہو جائے گی تو تمام جنتی جو ہیں وہ اللہ کے دیدار کی مجلس میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے آپ سارے بیٹھے ہیں، اسی طرح تمام جنتی جو ہوں گے موجود ہوں گے،
اللہ کے دیدار کی مجلس منعقد ہوگی، اور فرمایا حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شخص سے کلام فرمائے گا، اے فلاں کے بیٹے فلاں اب بتا تیرا کیا حال ہے۔ پھر فرمایا یہاں تک اس سے کلام فرمائیں گے اس کی دنیاوی زندگی جس حال میں گزری اس سے وہ بتائیں گے۔ ہم نے بولیے لکھ رکھا ہے تم جو کچھ کرتے ہو تجھے بتائیں گے، فرمایا کہ نہیں؟ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو تم جو زندگی بسر کر کے آئے ہو ہم تمہیں بتائیں گے کس حال میں بسر کرتے ہو، تم دنیاوی زندگی کے اندر کیا کیا کرتے تھے، تجھے کیا کریں گے، بتائیں گے۔ اور کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ لکھ رکھا ہے، اور لکھ رکھا کیوں ہے؟ کیونکہ تجھے بتانا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو فلاں کام کیا کرتا تھا، اس کے گناہوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ جب اس بندے خاص کے گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے پروردگار کیا تو نے مجھے معاف نہیں فرما دیا؟ یہ مخاطبہ دیکھے جنتیوں کا اللہ سے ہو رہا، عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے کہ تجھے معاف کیا ہے تو جنت میں بیٹھا ہے نا، تجھے معاف کر دیا ہے تو فرمایا پھر اس پر ایک خوشی کی، ایک سکون کی کیفیت تاری۔ تو بتانا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مجلس سے لوٹیں گے، پلٹیں گے اپنے گھروں کی طرف، تو وہ نور اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا ایسا ان پر چڑھا ہوگا کہ فرمایا کہ ان کے گھر والے کئی دن تک انہیں پہچانیں گے۔ اللہ کے نور سے ان کے چہرے دھبے ہوئے ہوں گے، ایسا ایک نور کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ان پر طاری ہوگی، کئی دن تک پہچانیں گے وہ لوگ نہیں پہچانیں گے۔ اور جو بندہ ہر روز ہر لمحہ اللہ کے دیدار کی مجلس میں بیٹھا ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایات کیسی ہوں گی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل کیسا ہوگا۔ اب یہ جو کہا کہ آگے جا کر اس کے اوپر بھی غور و خوض کریں گے کہ کوئی کسی سے ادنا نہیں ہوگا۔ اس بات کا راز کیا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مجلس سے جدا ہوں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ خرید و فروخت کرنے جائیں گے، اپنی ضروریات کی چیزوں کو کیا کریں گے؟ وہ لوگ خریدنے کے لیے بازار جائیں گے۔ اب جب بازار جائیں گے، یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے دیدار کی مجلس کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ خریدنے، اپنی ضروریات کا سامان خریدنے۔ انہیں غلمان دیے جائیں گے، جو آج کی اس عالم اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انہیں ٹرالیاں دے دی جائیں گی، بولیے سامان اٹھانے والے غلمان دے دیے جائیں گے، اور وہ ان کے بیٹھنے کا سامان لیے ہوئے بازاروں میں داخل ہوں گے۔ اب جنت کے اندر مرتبے ضرور ہیں مگر بازار جنت کا ایک ہی ہے، اس راز کو سمجھیں۔ وہ جو کہا کہ کوئی کسی سے ادنا نہیں ہوگا، چونکہ بازار ایک ہے تو وہاں ہر کسی مرتبے کا ہستی جو ہے وہاں اسی بازار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ وہاں فرمایا کہ ایک ادنا شخص جو ہے، ادنا جنتی، اسے اس بازار کے اندر انبیاء سے بھی اس کی ملاقات ہوگی، شہداء سے بھی ہوگی، صالحین سے بھی، کتب، ابدال، کلندر، وہ چوٹی کے بزرگ جو تھے، بڑے کمال کے درجے پر جو فائز تھے، وہ سارے ہی اس بازار میں آئے ہوں گے۔ جب وہ وہاں اس بازار میں داخل ہوگا تو سب کو دیکھ لے گا، چونکہ مرتبہ اس کا کم تھا اور ان کا مرتبہ بڑا اعلیٰ تھا، وہاں تک رسائی نہیں تھی۔ اب یہاں بازار ایک بنا دیا ہے، وہاں سب نہیں آنا کہ نہیں؟ تو جب اس بازار کے اندر ایک سارے ہی آ جائیں گے تو پھر ان کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوگی۔ اب وہ جو کہا کہ کوئی کسی سے ادنا نہیں ہوگا، اس بات کا اطلاق یہاں ہوتا ہے، اس کیفیت کے اوپر، اس حال پر وہ وارد ہوتی ہے۔ جب وہ ادنا بندہ
اپنے سے اونچے درجے کی ہستی کو دیکھے گا تو ان کے جبے کو دیکھے گا، ان کے لباس کو دیکھے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا، اے پروردگار تو نے ان کو کیا خوب لباس پہنایا، اتنا خوبصورت لباس تو نے ان کو پہنا دیا۔ تو فرمایا ابھی وہ یہ سوچے گا ہی اور اپنے لباس کی طرف دیکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دیکھنے سے پہلے وہی لباس اسے بھی بنا دے۔ اب پہلے ادنا تھا بولو، اور وہ جو فرمایا کوئی کسی سے ادنا نہیں ہوگا، وہ اس طرح کہ جب وہ کسی دوسرے کی قدر و منزلت کو دیکھے گا تو رب کائنات اسی لمحے اس کے دل میں خیال آنے سے بھی پہلے اس کو بھی وہی مقام عطا۔ یہ ایک مختصر سی ایک بات تھی کہ ابتدا میں جو کہا کہ ہمیں ان کی فہرست میں شامل فرما جو تیرے دیدار کو ہر لمحہ کریں گے، ہر لمحہ تجھ کو تکیں گے، اور جن کی یاد کسی لالچ پر مبنی نہیں، فقط تیرے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت اور رفاقت عطا فرما، اور یاد رہے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اور جس سے رغبت ہوتی ہے اور جس کی سنگت اور رفاقت انسان اختیار کرتا ہے، حدیث پاک کے مطابق روز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو پھر اس سے ثابت ہے کہ اس کی سنگت اور رفاقت اس روز بھی قائم و دائم ہوگی۔ بولیے ہوگی کہ نہیں؟ اب ایک مقام پر فرما دیا کہ اس روز قیامت کے دن ساری دوستیاں رشتہ داریاں جو ہیں وہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ ایسا ہی جب سارے رشتے، ساری دوستیاں، سارے تعلقات جو آپ دنیاوی زندگی کے اندر قائم کرتے ہیں اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، فرمایا یہ لوگ، یہ تعلقات، یہ رشتے تیرے لیے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ کوئی کسی کا دوست وہاں پر نہیں ہوگا، وہاں بس دوست ہوں گے تو فقط یہ اللہ والے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے، ان کی سنگت و رفاقت میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے۔ فرمایا ایسے لوگ اس روز بھی خوب دوست ہوں گے، ان کی دوستی جو ہے بولیے اس روز بھی قائم و دائم ہوگی۔ یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی تائید کے اندر، تصدیق کے واسطے، جو اس سے قبل کی اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس روز بھی، بولیے الفاظ پر ذرا مترجم کی جہت سے اگر غور کیا جائے تو کیا فرمایا؟ اس روز بھی، یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی دوست تھے، اس سے پہلے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اکٹھے ہوا کرتے تھے، وہ جنت قائم کیا کرتے تھے اور جنت کے پھل کھایا کرتے تھے۔ تو جیسا حال ان کو دنیاوی زندگی میں نصیب تھا، فرمایا آخرت میں بھی، برزخ میں بھی، اور پھر روز محشر بھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر 3 دن بڑے اہم ہیں۔ ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا، دوسرا وہ دن جب اس کی موت کا دن ہو، اور تیسرا وہ دن جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں جس کے یہ 3 دن درست ہو گئے اس کی ساری زندگی درست، خوب درست ہے۔ اب وہ جو پہلا دن تھا وہ ہمارا نصیب کتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم پر احسان عظیم فرما دیا۔ فرمایا کہ نہیں کہ ہم نے تم پر احسان عظیم فرمایا؟ کیا کر کے احسان عظیم فرمایا؟ اپنا محبوب تمہیں ادا کیا۔ وہ احسان عظیم تو رب کائنات نے ابتدا میں فرما دیا، ہمیں امتی بنایا، اور سنو اس سونے محبوب کا امتی بنایا، ہمیں اس گھرانے کے اندر پیدا کیا جو حضور کا امتی گھرانہ تھا۔ تو پہلا دن تو احسان عظیم کے تحت اس کے فیض سے، براہ راست فیض سے بہتر ہو گیا۔ اب دوسرا دن
فرمایا جس کا دوسرا دن بہتر ہو گیا وہ تیسرا بھی پھر اس کا بہتر ہی. حدیث پاک کے اندر ہے قبر کی منزل پہلی ہے. جو بندہ، میں تصدیق کے ساتھ چل رہا ہوں، جو بندہ پہلی منزل میں پھنس گیا پھر وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے. اور فرمایا جو وہاں سے نکل گیا بس پھر وہ نکلتا ہی. یہ تصدیق کے واسطے جو کہا نا کہ دوسرا دن جس کا بہتر ہو گیا پھر سارے بہتر، تو یہ آپ کا فرمان، اس کی بنیاد آپ کا یہ فرمان عالی شان. تو دوسرا دن بہتر ہوتا ہے جو اپنی زندگی بہتر گزارے، اپنی زندگی کو پاک پاکیزہ رکھے، اپنے نفس کو پاک صالحہ رکھے اور ایسے ماحول کے اندر اپنے وجود کو لے جائے جس سے نفس کی اصلاح ہو. جیسا کہ یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا ہوا، اس مبارک مہینے کے اندر ایک ماحول ایسا مل گیا جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، نفس پاکیزہ رہ جاتا ہے. اور پھر جس کا نفس پاک ہو جائے، جس کا دل پاک ہو جائے، جس کی زندگی پاک ہو جائے، پھر اس کی وہ جو برزخ کا مقام ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. وہ جو دوسرا دن وہ بھی بہتر. میں نے اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اکثر دعا کے اندر یہ الفاظ کہتے سنا، اے پروردگار عالم مجھے پاک زندگی عطا فرما. یہ آپ کی دعا کے اندر یہ الفاظ شامل ہوتے ہیں. اکثر میں نے تہجد کے وقت بھی، اور جب آپ کبھی تنہائی میں ہوتے تو میں نے اس رات کے ربط کے اندر آپ کو بلند آواز سے یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ مجھے پاک زندگی عطا فرما، ایسی زندگی جس سے تو اور تیرا محبوب پسند فرماتا ہے. جن کی دعائیں ایسی ہو، بولو، جن کی ایسی دعا ہو اور جن کی طلب ایسی ہو، وہ جو ابتدا میں کہا وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ جو صبح شام اس شے کی کوشش کرے اور سونیا سانو ساوی ہوئی عطا کریں کس تو تو راضی ہو. اپنی رضا والا، اپنی نکاح والا سانس بھی عطا کریں تو ایسا عطا کریں. تو ان کی زندگی، ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ پاک پاکیزہ رب انہیں عطا کرتا ہے. نہ صرف ان کی زندگی پاک ہوتی ہے، یہ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، موضوع تو جو آج کا ہے وہ منظور ہوا اللہ تعالیٰ کو تو کر لیں گے، مگر یہ بڑی باتیں ہیں، خاص باتیں ہیں جو انسان کے من کی صفائی، تزکیہ اور تصفیہ کا یہ سامان ہے. اگر بڑی توجہ سے دیکھیں، جو بندہ ایسی شے کا، ایسی پاک زندگی کا طالب ہو، اللہ کی رضا کا طالب ہو، اس کی لقاء کا طالب ہو، اس حال میں جو بندہ زندگی گزارتا ہے، سن لو اسے جب موت کا وقت آتا ہے تو رب پھر اسے پاک کر دیتا ہے. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو بندہ از خود جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی یاد تا حد وصال ہوتی ہے. یہ بات میں اکثر کرتا ہوں. جب اس کی روح قبض کر لی جاتی تو یاد رک گئی کہ نہیں؟ پھر فرمایا اب میں تجھے یاد کروں گا. باری تعالیٰ کب تک یاد کرے گا؟ جب تک میں ہوں. تو پھر رب بندے کو یاد کرتا ہے جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے پاک زندگی مانگتا ہو، جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا، اس کی لقاء مانگتا ہو. پھر فرمایا ایسا خاص بندہ جب دنیا سے جاتا ہے میں اسے وہ مجھ کو پا لیتا ہے میری رضا کے ساتھ، میری لقاء کے ساتھ. جو توبہ کے ساتھ میری طرف بڑھتا ہے، یہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ آج اس لفظ کو بھی سمجھ لیں. ہر شخص کی توبہ کا فرق ہے. ہر شخص، ہر بندہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق توبہ کرتا ہے. اول درجہ توبہ ہے، پھر انابت ہے، پھر اوبہ ہے. یہ مراتب ہیں توبہ کے. ہماری توبہ اور ہے، ہم سے اعلیٰ درجے لوگوں کی توبہ اور ہے، اللہ والوں کی توبہ اور ہے. اوبہ، اوابین کا وقت، یہ جو عصر سے مغرب کا وقت ہے کہ نہیں، یہ اللہ والوں کے خاص بندوں کا خاص وقت ہے. تو اب توبہ کہتے کسے؟ توبہ کا سادہ سا معنی اگر کیا جائے تو رجوع کرنا. اس سے آگے جو میں نے بات کرنی ہے، ایک مضمون شروع کرنا ہے
اسے سمجھیں گے، محرک رکھیں گے تو آپ کو راز کی بات سمجھ آئے گی۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو۔ اب کیسا رجوع کرنا؟ اگر کوئی بندہ غفلت کے اندر پڑا ہو، گناہوں کے اندر ڈوبا ہو، اور اسے خیال پیدا ہو جائے، شعور پیدا ہو جائے کہ میں غافل ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، پھر وہ اس گناہ کا جب اسے شعور پیدا ہو کہ میں غلطی پر ہوں اور غفلت کی سمت ہوں، تو پھر وہ اس غفلت کو، خطا کو ترک کر دے اور پلٹ جائے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہ جو اس نے ترک کیا اور ایک کام کو چھوڑا اور پھر پلٹا اللہ کی طرف، تو یہ جو پلٹنا تھا، رجوع کرنا تھا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ گناہ نہیں کرتا، اس مرتبے سے آگے چلا گیا ہے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے پاک زندگی بسر کر رہا ہے، اس سے خطا نہیں ہو رہی، جس قدر چاہے وہ خطا سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے، توجہ رکھتا ہے، اوبا کی کیفیت تک پہنچ گیا، تو پھر فرمایا اب وہ جو توبہ کرے گا اس کی توبہ کا مرتبہ تجھ سے اعلیٰ ہے۔ تو پلٹا تھا گناہوں سے، بولیے بات کو سمجھ رہے؟ کس کی طرف پلٹا؟ اللہ کی طرف۔ اب وہ جو اس سے اوپر انابت والا ہے، یعنی انابت کیا ہے؟ ہر لمحہ ہر لرزہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہنے والا۔ اب وہ کس شے سے پلٹا ہے؟ وہ دنیاوی کاموں سے جو اس کے اوپر اس کے فرائض ہیں، حلال کام ہیں، بشری تقاضے ہیں، بشری وجود کی ضروریات ہیں، رشتے ہیں، تعلقات ہیں، وہ سارے کام جو میں نے ہی اس کے دل کے اندر جن کی محبتوں کا بیج رکھا ہے، میں نے ہی اس کے اوپر جو چیز فرض کی ہے، وہ ان فرائض سے پلٹتا ہے کس کی طرف؟ خالصتاً میری طرف۔ اب اس کا پلٹنا جو ہے، فرمایا وہ تجھ سے بہتر ہوا۔ تو حرام کاموں سے پلٹا تھا نا، نافرمانی سے پلٹا تھا، غفلت سے پلٹا تھا۔ اب میرا خاص بندہ جسے میں نے پاک کر دیا ہے، وہ غفلت سے، نافرمانی سے، خطاؤں سے نہیں پلٹ رہا، وہ فرائض سے پلٹا ہے خالصتاً میری طرف۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، ایسی کیفیت کے ساتھ کہ تو تبتل اور تبدیل کی کیفیت تجھے نصیب ہو جائے، پھر تجھے نہ کچھ اپنی بھی خبر رہے، نہ اپنے ادراف و اکناف کی خبر رہے۔ جو ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ توبہ کرتا ہے، اور پھر میں تواب الرحیم، جو ایک قدم میری طرف آتا ہے، میں بھاگ کر چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اسے اپنی سینہ رحمت سے لگا لیتا ہوں۔ تو یہ تو تھی ایک توبہ کا ایک مختصر سا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے، وہ میرے بندے، ان سے فرما دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ الفاظ پر غور کریں، سارا راز ہی ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے سب طرح کی باتیں، بولو اس کلام حق میں کر دی، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ جس قدر غور و فکر کی کیفیت نصیب ہوگی اتنی گہرائی آپ کو مل جائے گی، اور ہر شخص کو اس کی گہرائی کے مطابق حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ وہ جو ابتدا میں کہا، کئی تو ایسے ہیں جو کئی دن تک اس کے نور میں ڈھمبے ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے جو ایک لمحہ بھی اس کے دیدار سے غافل اپنا۔ تو فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، کن سے فرما دیجئے؟ میرے ان بندوں سے۔ ذرا الفاظ پر غور کریں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ان سے کیا فرما دیجئے؟ کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دیتا ہے، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ تو مترجم کی جیس تھا، اب اس کے اوپر ذرا غور کریں، کیا فرمایا؟ ابتدا میں ڈائریکٹ نہیں بات کی، غضب کی بات نہیں کی، کہ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو اپنی جانوں پر کیا کر بیٹھے؟ ظلم کر بیٹھے۔ اب ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی گناہ اور خطا کے باعث، غفلت کے باعث
وہ جو صغائر تھے کبائر تک وہ کرتے ہوئے اس کے باعث کیا کر بیٹھے؟ مجھے ناراض کر بیٹھے ہیں اور میری ناراضگی کو لے بیٹھے ہیں۔ ان بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ نا امید نہ ہو۔ ایسا نہیں کہا، ابتدا میں کیا کہا؟ میرے بندوں سے فرما دیجیے۔ گناہ بھی کیا، اللہ کی شان کریمی تو دیکھیں، اس کی شان رحیمی تو دیکھیں، اس کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ تو دیکھو ذرا۔ گناہ بھی کیا، خطا بھی کی، اس خطا اور گناہ کے باعث اسے ناراض بھی کیا، جس کے بارے میں فرمایا کہ تو نے مجھے ناراض کیا ہے، تو نے کیا کیا؟ اپنی جان پر ظلم کیا۔ بندے نے گناہ بھی کر لیا، خطا بھی کر لی، اس کے باعث اس کو ناراض بھی کر لیا، اپنی جان پہ ظلم بھی کر لیا، مگر اس کی شان کریمی اور رحیمی دیکھیں کہ اس نے اسے ابدیت سے خارج نہیں کیا۔ بولیے، ابدیت سے خارج پھر بھی نہیں کیا۔ ابتدا میں فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، وہ بے شک گناہ گار ہیں، بے شک خطا کار ہیں، بے شک خطاؤں کے باعث مجھے ناراض کر بیٹھے ہیں، مگر ان سے کہہ دو وہ ہیں تو میرے ہی نا۔ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اگر کوئی گناہ کے باعث، خطا کے باعث مجھے ناراض کر بیٹھے تو نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے نا امید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والا، وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ جو ظلم تھا، گناہ تھا، پھر آگے کیا فرمایا کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ جو کوئی میرے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرائے تو پھر یہ انتہا کا ظلم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ بس اس سے نچلے جو گناہ ہیں، خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، فرمایا میں معاف فرما دوں۔ اب اس سے نچلی سطح کے جو صغائر ہیں یا کبائر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، فرمایا اس سے کہہ دو کہ جس سے یہ سرزد ہو جائیں وہ گھبرائے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں تو بڑا بخشنے والا ہوں، میں اپنے بندوں کو بخشنے والا ہوں۔ اب کیوں بخشنے والا ہے؟ ذرا راز تو سمجھے نا۔ ہم تو پڑھ کے الحم سے وناس تک بارہا پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے ایک تعداد ہم نے اکٹھی کر کے ایک انبار اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی لفظ بہ لفظ توجہ کرو، بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو وہ جو فرمایا کیوں معاف فرمائے گا، اور میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ کیوں فرمایا؟ اب اس بات پر غور کریں۔ اس لیے فرمایا، حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تخلیق شروع فرمائی اور اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، تو وہ جو لوح محفوظ تھا، اپنی شان کے لائق، اپنے قلم کے ساتھ وہ جو محفوظ پر لکھتا ہے، اس نے اپنی شان کے لائق کیا حکم دیا اس ابتدا میں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہوگی۔ نقطہ سمجھے؟ فرمایا جب تخلیق شروع کی اور تخلیق فرما دیا تو یہ ایک حکم صادر فرمایا۔ کیا حکم صادر فرمایا؟ ایک چیز کو مقدر کر دیا، اٹل کر دیا۔ کس شے کو؟ کہ میرے غصے پر میری رحمت حاوی ہو۔ اب آ جائیں اس آیہ کریمہ کی طرف۔ آپ کے اس فرمان عالی شان کو سمجھ لیا، اب پلٹیں اس آیہ کریمہ کی طرف۔ آخر میں کیا فرمایا؟ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو نے خطا کی ہے، اس خطا کے باعث میرے غصے کو مول لیا ہے، مگر نا امید نہ ہونا، میں نے اپنے غصے پر رحمت کو، اب بولو، رحمت کو کیا کیا ہے؟ غالب کر دیا ہے، حاوی کر دیا ہے۔ پھر ایک مقام پر قرآن پاک کے اندر فرمایا میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ میری رحمت اتنی کو وسیع ہے کہ ہر شے ہی اس کے دامن میں آ جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے بندو
گناہ تو کیے ہیں، خطا تو کی ہے، مگر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں بخش دیتا ہوں۔ کیوں بخش دیتا ہوں؟ کہ میں نے اس بات کو مقدر کر دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ میں اگر کسی سے ناراض ہو جاؤں تو رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، اس رحمت کی وجہ سے، کیونکہ رحمان ہوں کہ یہ میری صفت ہے، تو میں اس صفت کی وجہ سے اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہوں، خواہ وہ گناہ گار خطا کاری کیوں نہ ہو۔ اب وہ معاف کیسے؟ جو میں نے کہا تھا کہ وہ اسے محرک رکھیے گا اس بات کو، توبہ کی بات کو۔ توبہ سے انسان کو معافی ملتی ہے، اللہ کے ساتھ رجوع کرنا، اور رجوع کرنے کے غرض سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے قوی اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا ایک جماعت موجود تھی، آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر یا دریا رواں ہو اور وہ شخص دن میں 5 مرتبہ، دروازے کے باہر جو نہر ہو، بولیے، اور 5 مرتبہ دن کے اندر اس میں غسل کرے، تو بتاؤ کہ کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل، کوئی پالیتی رہ جائے گی؟ جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ 5 وقت گھر کے سامنے اس کے پاکیزہ پانی ہو اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کے جسم پر کوئی ایک ذرہ بھی میل کو چل رہ جائے، وہ تو صاف شفاف اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا بس اس کی مثال اس بندے کی سی ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ نماز اس کو وجود کو ایسا پاک کر دیتی ہے گویا کبھی کوئی خطا کی ہی نہیں۔ نماز کیا بنی؟ ذریعہ توبہ بن گئی، بولو بنی کہ نہیں؟ اب وہ فرمایا کہ ایک نماز، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، ایک نماز دوسری نماز تک جو صغائر انسان سے سرزد ہوتے ہیں اس کی معافی کی ذریعہ بن جاتی ہے۔ فجر کے بعد کوئی گناہ ہوا، یہ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، فجر کے بعد اگر کوئی خطا کی تو ظہر پڑی تو وہ معاف ہو گئی، ظہر کے بعد کوئی خطا ہوئی، خطا آپ کہیں کہ آپ نہیں کرتے، خطا تیرے کو ہونی ہونی، جو سونے آقا نے فرما دیا کہ اے ابن آدم تو خطا کار ہے، مگر تجھ سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، تو خطا کا عنصر ہے، اس سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ جس سے ظہر کے بعد خطا ہوئی اس نے عصر پڑھی، اس کی وہ خطا معاف کر دی، جس کے عصر کے بعد ہوئی اس نے مغرب پڑھی تو خطا معاف، مغرب کے بعد ہوئی تو عشاء پڑھی، عشاء کے بعد ہوئی تو پھر فجر نے وہ سارے معاف کر دیے، ایسا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر ہے جس نے جمعہ پڑھا وہ پچھلے جمعے کا معاف، اگلا جمعہ پڑھا، سارے ہفتے اگر کوئی خطا اس سے سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس جمعے کو اس کے لیے نجات کا باعث بنا دے۔ تو یہ ایک جو فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید، میری طرف رجوع تو کرو، تو نماز سے بڑھ کر کیا رجوع ہے؟ اب یہ جو ہم دن کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات کو بھی قیام اللیل قائم کرتے ہیں، ربط قائم کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں خالی اتنا بھی کہہ سکتا تھا حدیث پاک کے اندر ہے، لیکن فرمایا جمعے کے دن میں خود سنتا، بڑی خاص بات فرمائی، آپ تو ہر روز خود سنتے ہیں، مگر یہ جمعے کا ایک بڑی لطیف فرمایا کہ محبت کے ساتھ جو پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، تو کیوں نہ آپ کا نام نامی لیا جائے اور اس کے ساتھ درود کو شامل کیا جائے کہ سننا ہے نا سونے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے لائق ہر روز، ہر صبح اپنے دست رحمت کو ایسے پھیلا لیتا ہے، صبح طلوع ہوتی نا جب، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتا ہے، اپنے دست رحمت کو، اپنی دست مغفرت کو کیا کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کہ ہے کوئی بندہ جو ساری رات خطا کرتا ہو،
آؤ مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی رات کو پاک کر دوں۔ پھر فرمایا رات کے وقت جب رات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرح اپنے دست رحمت، دست مغفرت پھیلا لیتا ہے اور حکم دیتا ہے، یہ صدا بلند کرتا ہے کوئی شخص جو سارا دن خطا کرتا رہا، آئے میری طرف رجوع کرے کہ میں اس کے دن کو بھی معاف کروں۔ بات کو سمجھیں؟ تو یہ تو وہ جو فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب اس کے اندر جو ایک بڑی آخری بات، تھک تو نہیں گئے؟ تو آخری بات وہ جو میں جس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں اور جس اسم اعظم کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، بس وہ ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اس سے قبل کیا فرمایا اس آیہ کریمہ کے درمیان میں، ذرا اس پر غور کریں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، یہ ابتدا تھی، اور آخر کیا تھی کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ درمیان میں کیا فرمایا؟ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے۔ اب اللہ کے کلام کے اندر ذرا توجہ کریں، رب کائنات نے ایک مقام پر فرمایا جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اس گناہ کے باعث، اس خطا کے باعث مجھے ناراض کر بیٹھے ہیں، بس پھر وہ کیا کریں؟ سونیا تیرے در پر آ جائیں۔ ذرا اس نقطے کو سمجھے۔ گناہ کیا، خطا کی، اس کے باعث کیا ہوا؟ اللہ کی ناراضگی لے لی، بس میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، میں تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں، مگر تو نے گناہ کیا، میری نافرمانی کی، میری غصے کو تو نے مول لیا ہے، اب میں تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اگرچہ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، تمہاری شارگ سے بھی قریب ہوں، مگر چونکہ ناراض ہوں اب میں تیری نہیں سنتا۔ دا پکاردا رہے، سارا دن مسجد کے اندر سجدہ ریز رہے، روتا رہے، مجھے پکارتا رہے، میں تیری پکار نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ خود ہی، کیونکہ رحمت وسیع ہے نا، غصے کے پر حاوی ہے، تو خود ہی فرما دیا اب ایسی کیفیت میں میرا بندہ مجھے ناراض کر بیٹھا ہے، مجھ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا ہے، معافی میں نہیں دے رہا، معافی چاہتا ہے مگر معافی نہیں مل رہی کیونکہ ناراض ہوں۔ خود ہی رستہ بھی بتا دیا، اگر مجھے ناراض کر بیٹھو تو میں کسی سے راضی نہیں ہوتا، جسے میں ہدایت جس سے روک لوں میں اسے پلٹ کر ہدایت نہیں دیتا، مگر ایک بیچ کا راستہ بھی سن لو کہ میرے مصطفیٰ اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے سونے کے در پر آ جاؤ۔ تو اب رستہ کیا ہے؟ میری ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے سونے کے در پر آ جاؤ۔ چلے گئے باری تعالیٰ، اب کیا کریں؟ وہی کام جو تو اپنے گھر میں تنہا کر رہا تھا، معافی مانگ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں میں تجھ سے ناراض تھا، تیری پکار کو سنتا نہیں تھا، اگرچہ اس پر قادر ہوں مگر ناراض ہوں تو نہیں سنتا، لگا رہے۔ اب تو میرے سونے کے در پر آ گیا ہے تو اب بتا کیا کہتا ہے؟ میں تیری پکار سنتا ہوں۔ وہاں سنتا نہیں تھا، اب اس لیے سنتا ہوں کہ میرے سونے کے در پر جو آ گیا ہے، اب سنا، بتا کیا کہتا ہے؟ باری تعالیٰ معاف فرما دے۔ بے شک معاف اللہ ہی نے کرنا ہے، تو بے شک اللہ ہی نے مغفرت فرمانی، تو مگر فرق کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے در پر آ کر سنا، اب آ گیا تو کیا کہتا ہے؟ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میری خطا ہو گئی، تجھے ناراض کر بیٹھا، درگزر فرما دے، مجھ سے راضی ہو جا۔ مانگ لی، وہی کام کر لیا جو گھر پہ کرتے تھے، کیا معافی ہو گئی؟ باری تعالیٰ کیا معاف کر دیا؟ فرمایا نہیں، ابھی معافی نہیں ہوئی۔ باری تعالیٰ کیوں نہیں ہوئی؟ تو نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے در پر آ کر مجھ سے معافی مانگو جو ظلم کر بیٹھے، وہ سارا کام تو کر لیا پر معافی کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا
ابھی تیرے کرنے والا جو کام تھا تو نے کیا ہے، اب میرے کرنے والا بھی ایک کام ہے۔ پروردگار تیرے کرنے والا کون سا کام ہے؟ قرآن پاک کی طرف بڑھے، وہ آگے بڑھے، لفظ فرمایا بڑا لطیف، پھر میں کیا کروں گا؟ میں سونیا تیرے مکھڑے کی طرف دیکھوں گا۔ غلام آ گیا، مینو ناراض کیتا سی، آ گیا تیری بارگاہ چھے، اتھے آ کے معافی مانگتا ہے، سن لی اس کی پکار کہ مجھ سے معافی چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، مگر میں مغفرت نہیں دوں گا، میں سونیا تیرے مکھڑے کو دیکھوں گا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اگر آپ سلسلہ شفاعت جاری فرما دیں گے تو اپنے رب کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ میں کیا کروں گا؟ میں سونے کے مکھڑے کو دیکھوں گا، اگر میرا سونا تیری سفارش فرما دے، میرا سونا تیرے لیے مغفرت طلب فرما دے، تو پھر اپنے رب کو بخشنے والا مہربان۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں، باری تعالیٰ مانگی تو تجھ سے بخشش تھی، گھر تو پکار بھی نہیں سنتا تھا، بخشش تو بہت دور کی بات، یہاں آئے ہیں تو کہہ رہا ہے میں بخشنے والا بھی ہوں اور مہربان بھی ہوں، یہاں آئے ہیں تو بخشش بھی دے رہا ہے اور مہربانی بھی دے رہا ہے۔ مانگی تو بخشش تھی نا، تو فرمایا اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے تیری سفارش فرمائی ہے، اب بخشش بھی ملے گی، مہربانی بھی ملے گی۔ اب وہ جو فرمایا کہ رحمت وسیع ہے، بولو ناراض کر لیا، غصے پر وسیع کیا چیز ہے؟ ماں سوائے رحمت کی اور کوئی چیز نہیں۔ میں اگر کسی سے ناراض ہو جاؤں تو راضی نہیں ہوتا، بس ہوتا ہوں تو رحمت سے ہوتا ہوں۔ کیوں رحمت سے ہوتا ہوں؟ کہ رحمت کو میں نے مقدر خود کیا ہے، غصے پر حاوی۔ ایسا ہی ہے۔ اب رحمت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ رب کی رحمت سمجھ آئی کون ہے؟ بولو، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، یعنی اگر رحمت وجود مصطفیٰ ہے تو میرے مصطفیٰ کا وجود پاک اور اس کا فیض اتنا وسیع ہے کہ ہر شے اس میں آ جاتی ہے۔ کوئی شے بھی میرے مصطفیٰ کے دامن میں اگر نہ ہو تو وہ فرمایا شے ہی نہیں ہے، اگر ہے تو شے ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میری رحمت ہر شے پر، الفاظ پر ذرا غور کریں نا، ہر شے پر کیا ہے؟ وسیع ہے۔ اگر وہ شے ہے ہی نہیں، اگر رحمت سے باہر ہے، جو رحمت میں آ گیا وہی شے ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک اسی بات کی تائید و تصدیق کے واسطے، حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان، حدیث قدسی کہ اللہ پاک نے، میں اسے مفہوماً سمجھانے کے واسطے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، یہ کیونکہ مفہوماً سمجھا رہا ہوں تو جو ایک مضمون چلتا ہوا آ رہا ہے میں اس کے ساتھ ربط قائم کروں گا تاکہ بات اچھے سے آسانی سے سمجھ آ جائے جو مقصد ہے۔ کیا کیا؟ ناراض کیا، ایسا ہی ناراض کر لیا، اب اسے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ راضی کرنے کی فقط ایک ہی رستہ ہے، وہ کیا ہے؟ رحمت ہے، کیونکہ خود ہی اس نے اپنی ناراضگی پر غالب کیا کس کو؟ رحمت کو۔ اب چونکہ ناراض کر بیٹھے، اسے راضی کرنا ہے تو آپ کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ رحمت۔ اب اس سے رحمت مانگو، رحمت اگر آپ کو مل گئی تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اب وہ ناراض ہے، آپ کی پکار بھی نہیں سن رہا، ایسا ہی رحمت تو فرمانا بہت دور کی بات، وہ تو آپ کی پکار بھی نہیں سن رہا، اس قدر ناراض کر بیٹھے ہو۔ اب اسے منانا چاہتے ہو تو رحمت چاہیے، تو رحمت کیسے ملے گی؟ اس ناراض تو وہ رحمت نہیں نہ دے گا، راضی ہوگا تو رحمت دے گا نا۔ تجھ پر رحمت نازل اسی لمحے ہوگی جب وہ راضی ہوگا۔ تو اب وہ کیسے رحمت ملے کہ وہ اسے کیسے راضی کیا جائے اور کیسے رحمت کو سمیٹا جائے؟ تو وہ جو حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ آپ پر درود پڑھتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھتا ہے اور اس کام میں لگ جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، بس پھر الفاظ پر غور کریں، بس پھر وہ مجھ سے اپنے قلب پر 70,000 رحمت کے دروازے کھلوا لیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟
اس کی رحمت ہوگی تو بخشش ہوگی نا. فرمایا وہ بندہ جب دیکھتا ہے مجھے اللہ اللہ کر کے پکارتا ہے، میں اس کی پکار نہیں سنتا. وہ مجھے میرے مختلف ناموں کے ساتھ، صفاتی ناموں کے ساتھ، ذاتی ناموں کے ساتھ پکارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، میں اس کی پکار نہیں سنتا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سونیا تجھ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور درود پڑھتا چلا جاتا ہے. جب وہ درود پڑھتا جاتا ہے بس پھر سونیا میں ناراض تو ہے سی نا، بس پھر ہونوں کی کرد ہے وہ دا اے عمل میرے کو اپنی رحمت 70,000 دروازے کھلوا لیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا درود سے اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. ایک مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں نازل ہو گئی، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے، اور پھر نور بھی مل گیا، چونکہ ایک مرتبہ پڑھنے والے پر رب 10 مرتبہ درود پڑھا. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے میری مصطفیٰ پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہے، جا میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے والے تو بھی سلامت رہے. تو پھر فرمایا جسے اللہ کہہ دے تو سلامت رہے تو پھر ہے اس سے بڑھ کر سلامتی والا پاکیزہ دل. بولو اس سے بڑھ کر زندہ دل کس کا ہے؟ سلامتی والا سینہ کس کا ہے؟ قلب سلیم. پھر تو پتہ یہ چلا کہ قلب سلیم بھی ملتا ہے تو درود سے ملتا ہے، اس کی رضا بھی ملتی ہے تو درود سے ملتی ہے، اس کی لقا بھی ملتی ہے تو درود سے ملتی ہے. جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور طویل عرصہ، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، طویل عرصہ جب گریہ وزاری کرتے رہے معافی نہ ملی. یہ چوتھی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو اسی مضمون کے ساتھ، مطابقت کے ساتھ. طویل عرصہ کیا کرتے رہے؟ اگرچہ وہ ناراضگی تھی، خطا تھی، اسے ہم خطا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ایک ادا تھی، لیکن کیونکہ موضوع نہیں ہے تو خطا ہی اس کو تصور کر لیں اس مضمون کے ساتھ جوڑنے کے واسطے. خطا ہوئی، ناراضگی ملی، اتار دیا نیچے. طویل عرصہ حدیث پاک کے اندر ہے، طویل عرصہ گریہ وزاری کرتے رہے. اب اس گریہ وزاری میں سارا کچھ ہی کیا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ اللہ بھی کیتی ہونی، جو کچھ بھی اللہ نے سکھایا سب کچھ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ معافی نہیں ملی. فرمایا جب طویل عرصہ گریہ وزاری کرتے چلے گئے معافی نہ ملی تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار عالم میری خطا معاف فرما دے، مجھ پر رحمت فرما دے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ دعا کی اللہ پاک نے فوراً رجوع فرمایا اور کہا ہے آدم میں تجھے معاف تو اب کر ہی دوں گا، مگر بتا تجھے میرے محمد کا کس نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر. تو فرمایا جب یہ سوال کیا تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تو نے جب مجھے جنت میں داخل کیا، میں نے جنت کے دروازوں پر، جنت کے درختوں پر، دیواروں پر، پتوں پر، ہر مقام پر، حتیٰ کہ تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس کے پائے مبارک پر بھی تیرے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی ہستی ہے، وہ سونیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ہر مقام پر جوڑے رکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا آدم ہاں یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر میں نے اسے نہ بنانا ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا. بات کو سمجھ آئی؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی معافی ملی، وہ لوگ اس سونے کے درود سے ملی نا. اب درود کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان رشتہ زوجیت قائم کرنا چاہا،
بولیے جی تو اس واقعے کو ذرا غور کریں. کیا فرمایا؟ نکاح کرنا چاہا کہ نہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ اے اللہ پاک مہر کیا ادا کروں؟ مہر ضروری ہے کہ نہیں؟ مہر کیا ادا کروں؟ فرمایا آدم تو اور تیری بیوی مل کر میرے مصطفیٰ پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے. اب یہاں پر دیکھیں آپ، میں، ہم، اس کرۂ ارض پر بسنے والا ہر شخص اس نکاح کے نتیجے میں ہے جو منعقد ہی درود سے ہوا. یہ دو بڑی دلیل ہے کوئی؟ بولو، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ ہمارا وجود ہمیں ملا ہی اس نکاح کے باعث ہے جو منعقد سونے پر درود سے ہوا. تو پھر ہم اگر درود نہ پڑھیں تو ہم سے زیادہ بدبخت ہے کوئی؟ تو یہ درود ایک ایسی شے ہے جو انسان کے مرتبے کو بھی اونچا کرتی ہے، انسان کی خطاؤں کو بھی معاف کرتی ہے، اور انسان کے قلب و باطن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ورود بھی کرتی ہے. اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جسے تو پسند فرماتا ہے، تو اور تیرا سونا محبوب پسند فرماتا ہے. ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا. اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.